بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یقیناً اپنے پروموشن ایگزام یعنی C1 ایگزام کے لیے تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج ہمارا لیکچر کا ٹاپک ہے خیبر پختونخوا حساس اور پرخطرہ عمارات اور مقامات کی حفاظت کا ایکٹ نمبر 3 سال 2015۔ دوستوں، یہ جو ایکٹ ہے یہ خیبر پختونخوا کے ایکٹ ہے، صرف اڈاپٹ کیا گیا ہے خیبر پختونخوا۔ اگر پاکستان ہوتا تو اٹ ول اڈاپٹ ہول پاکستان، یعنی یہ صرف خیبر پختونخوا لکھا ہے تو اس کا مقصد یہ صرف خیبر پختونخوا یعنی عمارات جو سکول ہوتے ہیں یا حساس مقامات عبادت گاہ ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں وہ حساس ہوتے ہیں، ان کی سیکورٹی کے لیے 2015 میں ایک ایکٹ بنایا گیا ہے جس کو ہم خیبر پختونخوا حساس اور پرخطرہ عمارات اور مقامات کی حفاظت کا ایکٹ کہتے ہیں۔ دوستو، بیس آف سکسیس یوٹیوب چینل یہ وہ واحد یوٹیوب چینل ہے، اس میں ہم C1 کی تیاری سٹارٹ کی ہے۔ پورے کے PK میں ابھی تک C1 کے MCQs کا ایک بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہے، تو اگر ان MCQs کی PDF چاہتے ہو تو میرا نمبر اسکرین پر درج ہے، کائنڈلی یہاں رابطہ کر کے اپنا آرڈر بک کر دیجئے۔ تو سب سے پہلا سوال ہمارے پاس ہے، خیبر پختونخوا میں حساس مقامات اور تنصیبات کے تحفظ کے لیے یہ قانون کسی مقصد سے بنایا گیا ہے؟ تو دوستو، اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن C، دہشت گردی کی کارروائیوں کو ختم کرنے اور حساس مقامات کو تحفظ دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ سوال نمبر 2، اس قانون کا مکمل نام کیا ہے، یعنی وٹ از دا پراپر نیم آف دس ایکٹ؟ تو دوستو، اس ایکٹ کا صحیح نام جو ہے آپشن B ہے، کریکٹ آنسر خیبر پختونخوا حساس مقامات اور تنصیبات کا تحفظ سیکورٹی فراہم کرنے کا ایکٹ ہے۔ B is the correct answer of this question۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، سوال نمبر 3، دفعہ نمبر 1 کس عنوان سے متعلق ہے یا کس عنوان کے متعلق ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن B ہے، مختصر تعریف اطلاع اور اجزاء۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، سوال نمبر 4، اس قانون کا اطلاع کس علاقے تک محدود ہے؟ I have already told that it will adopt whole KPK۔ تو دوستو، اس سوال کا صحیح جواب آپشن B ہے، پورے خیبر پختونخوا صوبے تک۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، سوال نمبر 5، کوڈ ضابطہ سے اس ایکٹ میں کیا مراد ہے؟ تو کوڈ یا ضابطہ سے اس ایکٹ میں مراد ضابطہ فوجداری 1898، ایکٹ نمبر 5 1898 ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن B، one of the most important and repeated MCQs۔ انشاءاللہ it will repeat in this C1 exam۔ تو اگلا سوال ہمارے پاس ہے، سوال نمبر 6، کمیٹی سے مراد کس کمیٹی کو کہا گیا ہے؟ تو نمبر آپشن A پر ہمارے پاس ہے فائنانس کمیٹی، آپشن B پہ سیکورٹی ایڈوائزر کمیٹی، آپشن C پہ انسانی حقوق کمیٹی اینڈ آپشن D تعلیمی اصلاحاتی کمیٹی۔ دی کریکٹ آنسر آف دس کوشچن از آپشن B، سیکورٹی ایڈوائزر کمیٹی۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، سوال نمبر 7، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ضلعی حکومت کی تعریف کس قانون کے تحت کی گئی ہے؟ تو اس کی تعریف لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 خیبر پختونخوا ایکٹ نمبر 28 2013 ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن C ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، سوال نمبر 8، حکومت سے مراد اس ایکٹ میں کون سی حکومت ہے؟ تو دوستو، حکومت سے مراد اس ایکٹ کے تحت خیبر پختونخوا کی حکومت ہے۔ تو آپشن C ہے کریکٹ آنسر، حکومت خیبر پختونخوا۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، سوال نمبر 9، ہیڈ آف دا ڈسٹرکٹ پولیس یعنی ضلع پولیس سربراہ سے کون مراد ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے CCPO یا DPO۔ تو دوستو، وائی وی کین سے CCPO از اے ہیڈ آف ڈسٹرکٹ پولیس۔ تو CCPO بعض وقت جو ہمارے کیپٹل سٹی جو ایریا پشاور میں، اس میں بعض وقت DPO CCPO بھی لگتا ہے۔ تو B is the correct answer of this question۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، پرسکرائب واضح شدہ سے اس ایکٹ میں کیا مراد ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن C ہے، اس ایکٹ کے تحت واضح کردہ رولز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پرسکرائب کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، سیکورٹی انتظامات میں درج ذیل میں سے کون سی چیز شامل نہیں؟ تو آپ کو تو پتہ ہے، اس سوال کا صحیح جواب آپشن C ہے، پارکنگ ٹکٹ شامل نہیں، باقی CCTV کیمراز اور دوسرے تمام اس میں شامل ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، حساس مقامات و تنصیبات میں کون سی جگہ شامل نہیں؟ تو عام ریسٹورنٹ اس میں شامل نہیں ہوتے۔ اس سوال کا صحیح جواب آپشن C ہے۔ اگلا سوال نمبر 13، حساس مقامات یا تنصیبات اور مقامات کی فہرست میں درج ذیل میں سے کون سا مقام شامل ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے اسٹیشنری، CNG، اسپتال، بینک، صنعتی یونٹ، شاپنگ مال، ہوٹلز، شادی ہال شامل ہے۔ B is the correct answer۔
اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 14 دفعہ 3 کے تحت اہم تنصیبات اور مقامات پر حفاظتی انتظامات کس کے ذمے میں ہیں؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے اہم تنصیبات اور مقامات کے مالکان کی ذمے میں اس کی حفاظت دی گئی ہے۔ تو بی از اے کریکٹ آنسر آف دس کوشچن۔ تو اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 15 اس قانون کے تحت اگر کوئی دوسرا قانون موجود ہو تو کیا دفعہ 3 کا اطلاع ہوگا؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہے، ہاں یہ قانون بلاتر ہوگا۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 16 دفعہ 4 کے تحت سیکورٹی ایڈوائزر کمیٹی کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے، متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر چیئرمین اس کا سربراہ ہوگا۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے ڈی ایس پی سیکورٹی ایڈوائزر کمپنی میں شامل کون نامزد کرتا ہے؟ یعنی ڈی ایس پی کو کون نامزد کرے گا؟ ڈی پی او کرے گا۔ بی از اے کریکٹ آنسر آف دس کوشچن۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 18 اسپیشل برانچ کے کسی درجے کا افسر کمیٹی میں شامل ہو سکتا ہے؟ تو ون آف دا امپورٹنٹ MCQs انشاءاللہ اٹ ول ریپیٹ ان دس ایگزام، بی ریگارڈ اٹ اینڈ بی میمورائز اٹ۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن بی، گریڈ 17 یا اس سے زیادہ افسر کو شامل کیا جائے گا۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 19 دفعہ 5 کے تحت کمیٹی کا ایک بنیادی فریضہ کیا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہے، حساس مقامات کی نشاندہی اور درجہ بندی، یعنی دفعہ 5 کے تحت کمیٹی کا بنیادی فریضہ ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 20 اگر کوئی ادارہ حفاظتی ہدایات پر عمل نہ کرے تو کمیٹی کس کو رپورٹ کرتی ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی، ڈی پی او یعنی ضلعی پولیس افسر کو رپورٹ کرتی ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 21 حساس مقامات یا تنصیبات قرار دینے کا اعلامیہ کون جاری کرتا ہے؟ تو خیبر پختونخوا جو ہے صوبہ حکومت خیبر پختونخوا جاری کرتا ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے کمیٹی کی ہدایت پر عمل درآمد کا وقت کتنے دنوں کے اندر لازم ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی 30 دنوں کے اندر لازم ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 23 معائنہ ٹیم کتنے افراد پر مشتمل ہوں گے؟ تو وہ فرد جنہیں ادارے موزن سمجھتے ہیں۔ تو بی از اے کریکٹ آنسر آف دس کوشچن۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے گلیوں اور راستوں کو صاف رکھنے کی ذمہ دار کس پر ہے؟ تو ضلعی حکومت، یعنی ٹی ایم اے جو ہوتا ہے ضلعی حکومت کے اندر آتا ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 25 خطرناک مواد چھپانے سے بچانے کے لیے کن چیزوں کو درست کیا جائے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہے، مین ہول اور پائپ لائن۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 26 دفعہ 7 کے مطابق سرکاری دفتر کی صورت میں سیکورٹی کی ذمہ دار کس پر ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے، دفتر یا ادارے کے سربراہ کی۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 27 حکومت گریڈ 17 یا اس سے بلاتر افسر کو کیا سپرد کر سکتی ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہے، سیکورٹی اختیارات بھی سپرد کر سکتی ہے۔ سوال نمبر 28 اگر جگہ نجی یا غیر سرکاری ہو تو سیکورٹی کی ذمہ دار کس پر ہوگی؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہے، اس مقام یا ادارے کے سربراہ پر۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے SHO ایکٹ کے تحت کس جگہ کا معائنہ کر سکتا ہے؟ تو آپشن بی از اے کریکٹ آنسر، کوئی بھی حساس یا اہم مقام۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے ڈی پی او اگر سربراہ ہدایت پر عمل نہ کرے تو کیا کرے گا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہے، تحریری وارننگ جاری کرے گا۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 31 کمیٹی کی ہدایت کے خلاف اپیل کتنے دن کے اندر کی جا سکتی ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہے، 7 دن کے اندر۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 32 اپیل کس اتھارٹی کو کی جائے گی؟ تو RPO یعنی ریجنل پولیس افسر کو کی جائے گی۔ سی از اے کریکٹ آنسر آف دس کوشچن۔ سوال نمبر 33 اس ایکٹ کے تحت تمام جرائم کی نوعیت کیا ہوگی؟ تو بی از اے کریکٹ آنسر، قابل دستاندازی، پولیس اور قابل ضمانت۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 34 اگر کوئی حساس تنصیب قانون کی خلاف ورزی کرے تو زیادہ سے زیادہ سزا کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہے، 1 سال قید یا 40,000 روپے جرمانہ یا دونوں اڈاپٹ کیے جائیں گے۔ سوال نمبر 35 اگر جرم جاری نوعیت کا ہو تو کیا کارروائی کی جائے گی؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہے، تنصیب یا مقام کو سیل کیا جائے گا۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 36 اس ایکٹ کے تحت جرم کی سماعت کون کر سکتا ہے؟ تو جوڈیشل مجسٹریٹ درجہ اول۔ آپشن بی از اے کریکٹ آنسر آف دس کوشچن۔
آخری سوال ہمارے پاس ہے، سوال نمبر 37، اس ایکٹ کا اطلاع دیگر قوانین پر کیا اثر ڈالے گا؟ تو آپشن بی سے کریکٹ آنسر، دیگر قوانین پر اثر نہیں پڑے گا۔ تو دوستو یہ تھے آج کے امپورٹنٹ ایم سی کیوز، تو انہیں دیکھنے کے بعد پھر آپ کو کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگا ہے تو کائنڈلی میرا چینل بیس آف سکسیس کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارا گروپ جوائن کر دیں۔ انشاءاللہ کل ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کامنٹس میں اپنے نئے خیالات کا اظہار کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ حافظ۔